السلام علیکم ناظرین، یہ ہے بات نیوز پوائنٹ اور میں ہوں زہیب بن منشا۔ آج ناظرین NA 120 میں الیکشن ہوئے، بائی الیکشن، اور جس کے نتائج جو ہے وہ سیکوینس وائز آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھے، لیکن ایک ایسی پارٹی جس کے نتائج آپ نے بالکل بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر نہیں دیکھے، اس کو آپ حکومتی حد درمی کہہ رہے ہیں یا پاکستانی میڈیا کی حد درمی کہہ لیں، جو بھی آپ مناسب سمجھے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس وقت میں موجود ہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں، اور میرے ساتھ اس وقت تقریباً تمام قائدین جو ہیں وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے موجود ہیں، جن میں علامہ ہادم صاحب رضوی صاحب بھی ہیں، جن میں سرپرست جو ہیں پیر افضل قادری صاحب، اور جنرل سیکرٹری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحید نور صاحب بھی ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں جناب پیر افضل قادری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ سر قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر رزلٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا، ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے جی تحریک لبیک کے کیا نتائج ہیں، تو پہلے تو آپ نتائج کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد پھر میڈیا کی حد درمی کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو نظریہ ہے پاکستان میں، جو سازشیں ہو رہی ہیں نظریہ پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف اٹھی ہے۔ بہت سی قوتیں پاکستان کو لامذہب اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، نظریہ پاکستان جو ہے اس کو ختم کر رہی ہیں، نصابیات سے اسلام کو نکالا جا رہا ہے، اسلامی غزوات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، صحابہ کی سیرت طیبہ کو، سلاطین اسلامیہ کی سیرت کو نکالا جا رہا ہے، اور مساجد میں مداخلت شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ اذان پر بندی لگا دی گئی ہے پنجاب میں کہ اذان صرف ایک طرف پڑھی جائے، 3 طرف میں لاؤڈ سپیکر پر اذان نہ پڑھی جائے، محافل میلاد پر بندی لگائی جا رہی ہے، کتابوں پر بندی لگائی جا رہی ہے۔ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں جن کے خطابات کو پوری دنیا سننا چاہتی ہے، ان کے خطابات پر بندی لگا دی جاتی ہے۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ اصل میں تو اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ جس نظریے پر پاکستان بنایا گیا تھا وہ 2 قومی نظریہ تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا پاکستان کا، اس کا احیاء کیا جائے۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بڑی کامیاب ہوئی ہے، پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور پاکستان میں منظم ہو رہی ہے، اور اس الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو اسلامی سیاست ہے اس کا علم بلند کرتے ہوئے سیاست میں قدم رکھا ہے۔ تو یہاں پر بہت پاپولر ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ جن لوگوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اس حلقے میں، ان کا بار بار نام لیا گیا، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیدوار کا نام نہیں لیا گیا میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر تحریک کا نام نہیں لیا گیا۔ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پابندی کس طرف سے آئی ہے، یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، اس کا ہم سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ اس میں میڈیا بھی، آپ جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس پر تحریک لبیک یا رسول اللہ احتجاج کرے گی، شدید احتجاج ہوگا۔ تو پہلے تو یہ دھاندلی پہلے سے شروع ہو گئی، آج جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ بہت سے ہمارے جو ایجنٹ ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، گنتی میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور جعلی ووٹ جو ہیں وہ بھگتائے گئے ہیں۔ کئی لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے، صاحبزادہ مختار اشرف رضوی صاحب ہیں، حزب اللہ ناف والے، علامہ محمود رضوی کے بیٹے، تو ان کو بتایا گیا آپ کا ووٹ تو کراچی چلا گیا، ان کی وائف کو بتایا گیا کہ آپ کا ووٹ تو کوئٹے اکاڑے چلا گیا ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک بہت بڑی فہرست بنے گی کہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ باہر پھینک دیے گئے۔ ادھر 3,20,000 ووٹ نہیں ہے اس حلقے میں، ہمارے خیال میں بہت کم ووٹ ہیں، اس میں زیادہ تر جعلی ووٹ بنائے گئے ہیں، اور وہ جعلی ووٹ جو ہیں آج وہ ان کو استعمال میں لایا گیا ہے۔ تو پوری جو سرکاری مشینری ہے وہ اس میں نون لیگ کے لیے کام کرتی رہی، اور عمران خان نے بھی بے تحاشا وسائل استعمال کیے، اربوں روپے خرچ کیے گئے اس پر،
اور یہ حافظ سعید جو ہے جماعت الدعوہ جو ہے یہ نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے کہ کوئی کالعدم جماعت جو ہے دوسرے نام سے کام نہیں کر سکے گی، تو انہوں نے دوسرے نام سے جماعت بنائی ملی مسلم لیگ، اور وہ ملی مسلم لیگ کا نام چلتا رہا ہے، حافظ سعید کی تصویر چلتی رہی ہے، اور پہلے ان کا کینڈیڈیٹ کہا گیا یہ کینڈیڈیٹ ہے، پھر کہا گیا جی یہ حمایت یافتہ ہے۔ بہرحال جماعت الدعوہ کے لوگ اس میں سارے پاکستان سے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے بھی اتنا پیسہ خرچ کیا، میرا خیال ہے کہ عمران خان سے یہ کم نہیں ہے، نہ یہ مریم بی بی سے کم ہے، کلثوم نواز سے، اور انہوں نے کروڑ بلکہ ارب سے بھی اوپر یہ تجاوز کر گئے ہیں خرچ کرنے میں۔ تو یہ بھی جو ہے یہ بھی دھاندلی ہوئی ہے کہ جتنی اجازت ہے اس سے زیادہ پیسہ جو ہے اس پہ بے تحاشا پیسہ جو ہے خرچ کیا گیا، اور بے شمار اس میں جو ہے جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں دھاندلی کی وہ تقریباً سب ہی پائی گئی ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ آئے، ان کو کہا گیا جی آپ کا ادھر نہیں ہے، فلاں جگہ پر ہے، وہ ادھر گئے تو کہا گیا جی ادھر آپ کا ووٹ نہیں ہے، آپ کا فلاں جگہ پر ہے، وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا جی ادھر بھی نہیں ہے، کہیں اور پر ہے۔ تو اس پر ہم وائٹ پیپر تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی آپ ناظم اعلیٰ سے بات کریں، یہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں جو انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، کیونکہ یہ سپرویژن کر رہے تھے الیکشن کی۔ بہرحال ہم اس پر مطمئن نہیں ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اتنے ووٹ نہیں تھے۔ ہمارے خیال میں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ نہیں کامیاب ہونا تھا، جس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن تھا یا نعرہ تھا یا نصب العین تھا، سب لوگ اس سے اتفاق کر رہے تھے۔ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پیچھے کرنے کے لیے سازش ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کو ہم بے نقاب کریں گے، ابھی ہم اس پر ایک رپورٹ تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم بالکل میدان میں ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آج ہم نے قدم رکھا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زیادہ منظم ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہم آگے بڑھیں گے، حتیٰ کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ نظام مصطفیٰ کا گوارا بنے گا، اور نظریہ پاکستان کا احیاء ہو جائے گا، اور لوگوں کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنرل سیکرٹری ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحید نور صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے سپرویژن کی ہے، کتنے آپ کو ووٹ اب تک پڑے ہیں جو آپ کے پاس لسٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نے 120 کے جتنے بھی شہری حضرات ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سیاسی ونگ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نامزد کیے گئے امیدوار شیخ اظہر حسین رضوی صاحب کو ووٹ کاسٹ کیا، اور یہاں پر ان قوتوں کو یہ پیغام دیا کہ الحمدللہ اسلام کے چاہنے والے میدان میں آئے ہیں، اور عوام اہل سنت اور NA120 کے عوام ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو NA120 کے عوام جو ہیں وہ خصوصی طور پر شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے اس الیکشن کمپین کے حوالے سے اور الیکشن ڈے کے حوالے سے سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ کئی جگہوں پر پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے ایک انفرادی اور اس کے علاوہ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ لیڈیز ایجنٹس خاص طور پہ ہمارے پولنگ بوتھ میں جانے نہیں دیے۔ اس کے علاوہ جو جینٹس بھی وہاں پر گئے ہیں، پولنگ بوتھ میں جو رول ایک ہوتا ہے کہ جتنے پولنگ بوتھ ہیں اس حساب سے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس بیٹھتے ہیں، لیکن بلڈنگز میں ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر بعض جگہوں پر وہ پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں ان کو پولنگ بوتھ سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایشو اس میں یہ تھا جو آج ہمیں فیس کرنا پڑا کہ جو ووٹنگ لسٹیں ہمیں مہیا کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، آج جب الیکشن ہوا تو اس وقت جو لسٹیں وہاں پر موجود ہیں وہ ان لسٹوں سے مختلف ہیں جو ہمیں مہیا کی گئی ہیں، اور کئی ووٹ ایسے اس میں موجود تھے جو پہلے ہمارے پاس لسٹوں میں کسی اور ایڈریس پر موجود ہیں، اور آج جو لسٹیں وہاں پر الیکشن کمیشن کی وہاں موجود رہی ہیں ان کے نمائندوں کے پاس وہ اور تھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پچھلے الیکشن 2012 میں اس کانسٹیٹوئنسی میں جہاں پر ان لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ معاملات کیے، آج
ان لوگ وہاں پر ان لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، نہ ان کی اطلاع پہلے کی گئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے ان لوگوں کو اطلاع تھی۔ جب وہ لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید اس میں ایک بات یہ بھی شامل کر لی جائے کہ آج جس ٹائم یہ الیکشن ڈے سٹارٹ ہوا ہے اس وقت ہمارے جو کیمپس لگائے گئے تھے اس کیمپس کو کھڑا بھی گیا، اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پر جو کیمپس پر فلیکس لگی ہوئی تھیں، تشہیری مواد تھا، تمام پارٹیز کئی گنا زیادہ استعمال کرتی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ایک ایک جو ہے فلیکس کو انہوں نے اتارا ہے اور باقاعدہ ہمارے جھنڈوں کو بھی اتارا گیا ہے، اور بالکل ایک جو ہے نا ایک انتقامی کارروائی جسے کہا جا سکتا ہے یہ ریاستی اداروں کی جانب سے وہ کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سر، قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ پیر صاحب۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اور اوورآل آج میں نے پورے حلقے کا جو ہے وہ کوریج کی ہے، اور کوریج میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ڈسپلن میں نے طریقہ لبیک کے کارکنان میں دیکھا ہے اتنا کسی میں بھی نہیں دیکھا۔ اگر میں سیکوینس وائز پارٹی کے دوسری پارٹی کے کارکنان کے نام لینا بھی شروع کر دوں تو شاید وہ ختم نہیں ہوں گے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ آج کی جو ونر ہے اس حلقے کی یعنی 120 کی بیگم کلثوم نواز صاحبہ، المیہ تو یہ ہے کہ جو اس حلقے میں لڑ رہا ہے، جو اس حلقے کا عوامی نمائندہ منتخب ہو رہی ہے وہ اس وقت اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ علامہ صاحب نے کہا دوسری ہماری پی ٹی آئی کی کارکنان سے بھی بات ہوئی تو داندلی جو ہے وہ اوورآل ہوئی ہے۔ بہرحال جیسے ہم آپ کو مزید جو ہے ہمیں اپڈیٹس ملتی رہیں گی، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کرتے رہیں گے، اور خصوصاً طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بات نیوز پوائنٹ کے ساتھ رہیے، کیونکہ صرف یہ ایک ہی چینل ہے جو آپ کو اپڈیٹس دکھا رہا ہے، باقی میڈیا کی ہر درمی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ سیکنڈلی میں بات کرتا چلوں، میں نے ممتاز حسین قادری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کور کیا تھا۔ اتنی پبلک میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھی تھی، لیکن اس وقت بھی میڈیا کی ہر درمی اپنی جگہ برقرار تھی۔ اسکول سے میں نے فرسٹ کلاس سے لے کے ماسٹر کیا ہے 16 تک، ٹو نیشن جو میں نے تھیوری پڑھی ہے، نظریہ پاکستان جو پڑھا ہے اس میں یہی پڑھا ہے کہ ہندو اور مسلم کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کے اوپر بھی مکمل ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے، لیکن اوورآل جو ہے وہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، شاید ہماری حکومت نہیں چاہتی، اور شاید بہت سارے دوسرے عوامل بھی ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ایک ایسا نظام ہے جو کہ اس ملک کے قائدین یا اس ملک کے جو لیڈر تھے جنہوں نے جس وجہ سے اس ملک کو بنایا تھا وہ اس ملک میں نافذ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی زہیب بن منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔